نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں اور پیاری بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سدا خوش رہیں اور ہمیشہ پھولوں کی طرح مسکراتے رہیں اور ہر قسم کے دکھ درد تکالیف اور مصائب سے محفوظ رہیں، آمین ثم آمین۔ پیارے دوستوں، بہت ہی اہم معلومات کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ سب سے پہلے بات یہ ہے کہ اگر آپ لوگ ویڈیو واچ کریں یا نہ کریں، میں نے تو اپلوڈ کرنی ہے صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، کہ جو اچھی چیز مجھے ملے گی اور جس چیز سے مجھے اندازہ ہو کہ یہ کام فائدے والا ہے، وہ آپ لوگوں سے شیئر کروں گا، ٹھیک ہے۔ اگر آپ لوگ آگے، آپ لوگوں کی مرضی ہے، آپ لوگوں نے واچ کرنی ہے یا نہیں کرنی، آپ لوگ سیکھنا چاہتے ہو نہیں سیکھنا چاہتے، معلومات لینا چاہتے ہو یا نہیں لینا چاہتے، وہ آپ پہ ڈیپینڈ ہے۔ میرا کام ہے صحیح طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بیان کرنا۔ دوستو، ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بندے ہیں اور ہم عاجز ہیں اور فقیر ہیں۔ رب ذوالجلال جو ہے وہ حقیقی رب ہے، وہ حقیقی بادشاہ ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ سمیع اور بصیر ہے، وہ طاقتوں والا ہے۔ دوستو، وہ تمام کی تمام مخلوقات کا رب ہے، وہ رب العالمین ہے۔ دوستو، وہ ایک حقیقی اللہ ہے اور اس نے آپ کو اپنی معرفت دینے کے لیے اپنے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا اور ان کو بتایا کہ جا کے ان بندوں سے کہو کہ تمہارا پالنے والا تمہارا رب ہے، ایک ذات ہے اس کائنات کی سب سے بڑی ذات، جو ساری کی ساری چیزوں کو مینیج کرتی ہے، جس نے پورے کے پورے نظام کو مینیج کیا ہوا ہے۔ وہ ہر چیز پر اس کا ہولڈ ہے، اور وہ کون ہے؟ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے۔ وہ طاقتوں والا ہے اور اس کے حکم کے بغیر، اس کی مرضی کے بغیر کائنات میں ایک پتہ بھی نہ ہل سکتا ہے، نہ گر سکتا ہے۔ وما تسقط من ورقۃ الا یعلمها۔ تو دوستو، اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت بڑا ہے اور وہ سب کچھ کرنا جانتا ہے۔ وہ عزت دینا بھی جانتا ہے اور عزت کے نقش میں ذلت دینا بھی جانتا ہے۔ اگر کسی کو اس نے ذلت دی ہے اور اس کو، تو وہ رب جو ہے وہ اس ذلت کے نقشوں میں اس بندے کو عزت دینا بھی جانتا ہے۔ اگر اس نے کسی کو بیمار کیا ہے تو وہ اس بیماری میں صحت دینا بھی جانتا ہے، اور اگر کوئی صحت مند ہے تو وہ اس صحت میں اس کو بیماری دینا بھی جانتا ہے۔ دوستو، وہ اللہ جو ہے وہ زندگی دینا بھی جانتا ہے اور زندگی لینا بھی جانتا ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے، ٹھیک ہے نا دوستو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات حقیقی ذات ہے، اس کے صفات حقیقی صفات ہیں۔ دوستو، جیسے اس نے فرمایا ہے کہ میری طرف رجوع کرو، مجھ سے مدد طلب کرو، میں تمہاری مدد کروں گا، اچھے کلمات کے سور سے، اچھے ذکر اذکار کے سور سے۔ دوستو، آپ کی کوئی سی بھی بیماری ہو، بڑی سے بڑی بیماری ہو، چھوٹی سے چھوٹی بیماری ہو، روحانی بیماری ہو، جسمانی بیماری ہو، ٹھیک ہے نا دوستو، کسی بھی قسم کی بیماری ہو، جلدی امراض ہوں، یا آپ کی کوئی حاجت ہو، بڑی ہو یا چھوٹی حاجت ہو، کسی بندے کے ساتھ آپ کا معاملہ ہو، ٹھیک ہے نا دوستو، تو یہ سارے مسئلے جو حل ہوں گے وہ اعمال سے حل ہوں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ۔ اے میرے بندو، جب تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے، تمہیں کچھ حاجت آتی ہے یا تم ضرورت مند بنتے ہو، تو مجھ سے مدد طلب کرو صبر اور نماز کے ساتھ۔ تو دوستو، واقعی کا نماز پڑھنا تھوڑا سا مشکل بھی ہوتا ہے، تھوڑا سا دشوار بھی ہوتا ہے، کبھی سردی ہوتی ہے، کبھی گرمی ہوتی ہے، کبھی آپ نے ٹف یونیفارم پہنا ہوتا ہے، کبھی بوٹ اتارنے پڑتے ہیں، کبھی جراب اتارنی پڑتی ہے، کبھی ٹھنڈی ٹھنڈی ہواؤں میں وضو بنانا پڑتا ہے، کبھی ٹھنڈے ٹھنڈے پانی سے وضو بنانا پڑتا ہے، کبھی دوستو سخت سردی میں گرم رضائی سے اٹھنا پڑتا ہے، گرم کمبل سے نکلنا پڑتا ہے، گرم کمرے سے نکلنا پڑتا ہے، کبھی بارش میں جانا پڑتا ہے، کبھی بادلوں میں جانا پڑتا ہے، کبھی ٹھنڈی ہوا میں جانا پڑتا ہے، کبھی تپتی ہوئی گرمی میں جانا پڑتا ہے۔ تو دوستو، یہی چیز جو ہے یہ مشکل ہے، لیکن جب آپ وضو کرتے ہو اور اپنے رب کو یاد کرتے ہو تو وہ رب جو ہے وہ تمہاری شیر سے قریب ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میرے بندو، جب تم مجھے پکارتے ہو میں تمہاری دعائیں سنتا ہوں۔ تو دوستو، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو مدد ہے وہ اعمال کے ساتھ ہے۔ تو اس حوالے سے دوستو، ایک بہت ہی قیمتی عمل، ایک مجرب نسخہ، ایک طاقتور عمل آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں۔ وہ عمل جو ہے وہ آپ کی بڑی سے بڑی بیماری بھی دور کر دے گا
اور آپ کا بڑا سے بڑا مسئلہ بھی حل کر دے گا، آپ کی تکلیف بھی دور کر دے گا۔ اللہ پاک مجھے بھی یہ عمل کرنے کی توفیق دے۔ یقین مانیے دوستو، عمل چھوٹا کریں یا بڑا کریں، لیکن اس عمل میں اتنی طاقت ہے، اگر آپ صرف اللہ کے نام کو، اپنے رب کو دل سے پکار لیں نا دوستو، تو تب بھی تمہارا رب تمہارے شیرک سے قریب ہے، اور تمہاری وہ سنتا ہے اور تمہاری حاجات کو پورا کرنے والا ہے۔ کیونکہ جب یہ بندہ عجز کے ساتھ مانگتا ہے، اکڑ کے نہیں، عاجزی کے ساتھ، اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھتا اور اپنے آپ کو محتاج بن کر یہ روتا ہے، آنسو بہتے ہیں اور گڑ گڑاتا ہے، تو دوستو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے اس کی سنتا ہے، اور ملائکوں سے کہتا ہے کہ اس میرے بندے کو دیکھو، اس نے نہ تو مجھے دیکھا ہے، نہ اس نے وحی اترتے دیکھی ہے، نہ اس نے میرے نبی کو دیکھا ہے، نہ اس نے کتاب کو اترتے دیکھا ہے، لیکن یہ تب بھی مجھ سے ڈرتا ہے اور مجھ سے مدد مانگتا ہے۔ تو اے ملائکو تم گواہ رہو، میں نے اس کی وہ تمام دعائیں قبول کر لیں جو اس نے مانگی ہیں، یا یہ جو مانگ رہا ہے۔ تو دوستو اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت ہی محبت کرنے والا ہے، بہت ہی دل سے، یہ میرے الفاظ یہ دل سے نکل رہے ہیں، تو اس لیے آپ لوگوں سے کہتا ہوں کہ دل سے سنو اور دل سے اس عمل کو پرفارم کرو۔ اگر آپ کہتے ہو کہ کسی عمل میں طاقت ہو اور میرا عمل ٹھیک ہو، تو دوستو عمل کے لیے زمان اور مکان بہت ضروری ہے۔ ایک وقت مقرر کریں اس وظیفے کے لیے، اور مکان، ایک جگہ مقرر کریں کہ اس مکان میں آپ بیٹھے رہیں، تو زمان و مکان سے یہ جب آپ یہ کام کریں گے اللہ پاک کے فضل و کرم سے، تو دوستو مسئلے حل ہوں گے۔ یہ عمل ہے، بہت ہی قیمتی عمل ہے دوستو۔ آپ لوگوں نے اس عمل کو 41 دن یا 41 راتیں یا 41 صبح یا 41 دوپہر کو، کسی بھی وقت آپ کو زمان و مکان ملتا ہے، آپ کو جو ٹائم بھی ملتا ہے، اپنے ٹائم بھی مختص کیا ہوا ہے، اور آپ نے وقت بھی مختص کیا ہوا ہے دوستو، اور مکان بھی مختص کیا ہوا ہے کہ یہاں پہ میں نے بیٹھنا ہے۔ اپنے گھر میں آپ بے شک مراقبہ ہو جائیں یا مسجد میں ہو جائیں، کہیں پہ بھی، لیکن اپنے وقت کے حساب سے آپ اس عمل کو دل سے کر لیں، اور انشاءاللہ تو آپ کے سارے مسئلے حل ہوں گے۔ تو دوستو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد جو ہے وہ اعمال کے ساتھ آتی ہے، اور مال کے ساتھ نہیں آتی، اعمال کے ساتھ آتی ہے۔ وہ مال دینا بھی جانتا ہے، مال لینا بھی جانتا ہے، وہ تمہاری حاجتوں کو جانتا ہے، تمہارے دل میں جو کچھ ہے وہ جانتا ہے، تمہیں جو ضرورت ہے وہ جانتا ہے، تمہارے جو تقاضے ہیں وہ جانتا ہے۔ اس لیے تو دوستو اللہ کریم نے ہمیں یہ اعمال عطا کیے، اس کو پتہ تھا کہ ان کو رزق کی ضرورت ہوگی، ان کو پانی کی ضرورت ہوگی، ان کو عزت کی ضرورت ہوگی، ان کو اچھے روزگار کی ضرورت ہوگی، ان کو اچھے قیمتی لباس کی، اور مختلف یعنی کہ ان کو رہن سہن کے اچھے مکان کی ضرورت ہوگی، ان کے بچے ہوں گے، ان کی یہ ضروریات ہوں گی، یہ ڈیمانڈز ہوں گی۔ تو دوستو ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے رب ذوالجلال نے آسان فرما دیا کہ مجھ سے مدد طلب کرو اعمال کے ساتھ۔ تو دوستو یہ جو عمل ہے کسی بھی ٹائم آپ کرو، پہلے آپ نے 3 دفعہ درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے، اور اس کے بعد آپ نے سورہ اخلاص کو 129 بار پڑھنا ہے، 129 بار، 129 بار۔ اس کو آپ 41 دن تک بھی مسلسل جاری رکھ سکتے ہو، اور 129 دن کے لیے بھی جاری رکھ سکتے ہو، لیکن امید میں کرتا ہوں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات سے کہ اگر ایک بندہ اخلاص کے ساتھ اس عمل کو کرے تو 129 دن تو کیا، 29 دن میں ہی اس کا مسئلہ حل ہو جائے دوستو۔ تو دوستو یہ آپ کے ڈیمانڈ پہ ہے، یہ آپ کے اندر کے طلب کا معاملہ ہے کہ آپ کس طریقے سے اپنے رب سے مانگتے ہو۔ دوستو اللہ سے مانگنے والے بنو۔ اگر یہ ویڈیو آپ واچ کر رہے ہو تو اللہ سے مانگنے والے بنو، اور اللہ سے مانگتے رہو، سارے مسئلے آپ کے ٹھیک ہوں گے، ساری ضرورتیں آپ کی ٹھیک ہوں گی، ساری بیماریاں آپ کی دور ہو جائیں گی۔ چاہے آپ کی، میں نے جیسے کہا کہ آپ بیماری کے لیے کر رہے ہو، یا آپ یعنی کہ مالی مدد کے لیے کر رہے ہو، یا کچھ حاجات ہیں آپ کی جو آپ کسی سے ظاہر نہیں کرنا چاہتے، ان حاجات کے لیے کر رہے ہو، تو آپ کی خفیہ حاجات، آپ کی خفیہ بیماری، آپ کے پوشیدہ امراض جو بھی ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو جانتا ہے، اور تمہاری نیتوں کو بھی جانتا ہے۔ تمہارے نیت کے موافق تمہارے ساتھ اچھا فیصلہ ہوگا، اچھا برتاؤ ہوگا۔ تو یہ جو عمل ہے دوستو، جیسے میں نے کہا کہ زمان و مکان، کہ آپ نے ٹائم بھی مقرر کرنا ہے، اور مکان کو یعنی جگہ بھی مقرر کرنی ہے، اور پھر آپ نے کسی بھی نماز کے بعد آپ اس کو پرفارم کریں، نمازوں کی پابندی رکھیں، قرآن کی تلاوت کی پابندی رکھیں، ٹھیک ہے نا دوستو، ہر وقت اپنا رب کا ذکر کرتے رہیں۔ لیکن یہ اعمال جو میں نے جیسے کہا کہ 3 دفعہ درود ابراہیمی پڑھ لیں، اور پھر جو ہے نا دوستو 129 بار سورہ اخلاص کو دھیان کے ساتھ پڑھیں۔ جب بسم اللہ، ہر بار بسم اللہ پڑھیں، اور قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ آپ نے جب یہ پڑھ لینا ہے تو دوستو اس طرح پھر بسم اللہ پڑھ کے آپ نے پھر سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ اگر آپ نے حاجات کے لیے کرنا ہے تو تب بھی ٹھیک ہے، اگر آپ نے کسی مرض کو دور کرنے کے لیے کرنا ہے، چاہے وہ اندرونی مرض ہے
یا بیرونی مرض ہے یا پوشیدہ مرض ہے، جلدی امراض ہیں، جو بھی ہے، روحانی مرض ہے، ٹھیک ہے نا دوستوں، یا جو ہے نا جسمانی مرض ہے، تو دوستوں وہ اللہ پاک کے فضل کرم سے دور ہو جائے گا۔ لیکن اس کے لیے پھر آپ لوگوں نے ایک جگ پانی اپنے پاس میں رکھنا ہے۔ جب 3 دفعہ درود ابراہیمی پڑھو، وہ بھی اس پانی پہ کف کرو، اور اس مریض پہ اگر کسی کے لیے کر رہے ہو تو اس پہ کف کرو، ورنہ اپنے گریبان میں، اگر خود مریض ہو تو اپنے گریبان میں کف کرو دل کے ساتھ، اور پھر سورہ اخلاص شروع کرو بسم اللہ پڑھ کے۔ جب سورہ اخلاص دل سے پڑھتے ہو تو اپنے آپ پہ بھی کف کرو، اس پانی پہ بھی کف کرو، اور دوستو پھر جو ہے نا بسم اللہ پڑھ کے یہ عمل آپ لوگوں نے 129 بار کرنا ہے، اور پھر آخر 3 دفعہ درود ابراہیمی پڑھ کر اس پانی پہ اپنے کف کرنا ہے۔ اور جب آپ کا یہ وظیفہ پورا ہو جائے تو پھر سورہ فاتحہ پڑھ کر درود شریف پڑھ کر اپنے لیے دعا مانگیں، اور پھر دعائے حاجات کر کے جو بھی آپ کی حاجت ہو، چاہے بیماری دور کرنے کے لیے ہو، چاہے جو ہے نا وہ آپ حاجت کے لیے ہو، تو دوستو وہ اپنے رب سے آپ کا خفیہ معاملہ ہے، اس بارے میں نہیں کچھ کہہ سکتا کہ آپ کا معاملہ اللہ سے کتنا بنا ہوا ہے، آپ کا تعلق اللہ سے کتنا مضبوط ہے۔ بس اپنے تعلق اللہ سے مضبوط کر لو، موت سے پہلے پہلے ساری حاجات آپ کی پوری ہو جائیں گی انشاءاللہ والعزیز، ٹھیک ہے نا دوستو۔ تو انشاءاللہ والعزیز میری بہنوں بھائیوں، سب سے میری یہی خواہش ہے کہ دل سے کرو، اور پھر انشاءاللہ اسی پانی سے ایک گلاس بھر کے خود مریض ہو یا کوئی اور ہے یا کوئی صحت مند بھی ہے، اپنے گھر کے تمام افراد کو وہ پانی پلاؤ، اور جو وہ پانی کم پڑتا ہے اس میں ساتھ ساتھ پانی ایڈ کرتے جائیں۔ 24 آورس کے بعد پھر یہ عمل آپ کریں، اور پھر جو نا اگلی دفعہ آپ نے اس کو دم کرنا ہے۔ یہ پانی اسی طریقے سے جب تک یہ وظیفہ جاری رہے گا، تب تک یہ پانی آپ لوگ اللہ پاک کے فضل و کرم سے بوتلوں میں رکھ کے، کولر میں رکھ کے آپ اس کو سنبھال کے پیتے رہیں، لیکن کہیں پہ غیر ضروری جگہ پہ اس کو آپ لوگوں نے گرانا نہیں، ٹھیک ہے نا دوستوں۔ تو دوستوں یہ طریقہ تھا، بہت ہی بہترین عمل تھا، اس لیے سوچا کہ آپ لوگوں سے شیئر کروں۔ اللہ پاک آپ لوگوں سے راضی ہو، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خوش آباد رکھے، سب کے ساتھ شیئر کریں، سب کو بتائیں، دل سے ہر عمل کیا کریں، دل سے محبت کریں، دل سے پیار کریں، اور ہر کسی کے ساتھ دل سے ہی اچھا تعلق رکھیں، عمل دل سے کریں، اور حسب توفیق صدقہ بھی دیں، اور پھر اس کے لیے آپ دعائیں بھی مانگیں، راتوں کو اٹھا کریں، جس طریقے سے بھی ہو، لیکن اپنے رب سے تعلق مضبوط کریں۔ تو دوستو امید ہے کہ آج کی نشست آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں، اپنی صحت کا خیال رکھیں، اپنے بچوں کا خیال رکھیں، اور موت سے پہلے پہلے اللہ کی معرفت حاصل کریں، اور اپنے بچوں کو بھی اللہ کی معرفت دیں دوستو، ٹھیک ہے نا دوستو۔ انشاءاللہ امید ہے کہ اس طرح کریں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، آپ سب کی ڈھیر ساری دعاؤں میں اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جزاکم اللہ خیر۔